اب یہاں پر ایک بات مزید بیان کرنا بہت مناسب ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ کیوں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ویسے ہی جیسے اگلی آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا مقصود تھا تو سجدہ کروا دیتا، براہ راست بھی اگر حکم دیتا تو فرشتے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا یا اللہ تبارک و تعالی کی اس جو لازم کردہ بات ہے اس کا کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس تمام بات یا اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کی عبادت پر فضیلت کو واضح فرمانا چاہتا ہے۔ فرشتے ہزارہ برس سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے، قطعاً معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کو علمی لحاظ سے فرشتوں پر فوقیت اور افضلیت حاصل تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتے انہیں سجدہ کریں، ابلیس کو بھی حکم دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، لیکن علم انسان کی بزرگی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور علم انسان کو عبادت کے مقابلے میں زیادہ مراتب دلواتا ہے۔ ضمناً مشکات شریف کے حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کسی معاملے میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس معاملے میں بحث ہو رہی ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جن میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا۔ عبادت گزار دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ عالم صرف فرض عبادت پوری کرتا، نوافل کی کوئی کثرت وغیرہ نہ کیا کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو جمع کر کے علم سکھایا کرتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب عنایت فرمایا کہ جو نہ صرف ان آیات میں موجود علمی فضیلت کی تائید و توثیق کر رہا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں جب بھی علم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی علم کو عبادت پر فوقیت ہی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی اس عابد جیسی میری تمہارے کسی ادنا پر فضیلت ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ تقابل کتنا احتیاط کے ساتھ اور کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس امت کا ادنا، اعلیٰ بھی نہیں، ادنا کو مقابل میں رکھا، تو اس فضیلت کا اور اس قدر و منزلت کا اندازہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کتنے بلند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کیا قدر و منزلت ہے، ہم آیات کریمہ، احادیث کریمہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن 100% کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے آپ کو بہت عظیم مراتب سے نوازا ہے۔ تو گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، عبادت کی طرف اس وقت متوجہ ہو جب وہ اکتساب علم سے فارغ ہو جائے، یا مطلب جو اللہ کی فرض و واجب کردہ عبادات ہیں ان کو ادا کرے، اور اس کے بعد جتنا وقت بچے وہ علم حاصل کرنے میں لگائے۔ ہاں، ضروری علم حاصل ہو جانے کے بعد پھر کثرت عبادت اس کے لیے بہت نافع ہے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ جو عبادت کے معاملے میں، وظائف کے معاملے میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان عبادات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر لیں گے، اور علم کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ بھی اس معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے، مثلا وہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاش پڑھتا ہے، قرآن عظیم کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، اور اس کے پاس اتنا علم موجود نہیں ہے، تو وہ اس عبادت کے مقابلے میں ایک صاحب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ علماء کے جو زیادہ عبادات نہیں کرتے بلکہ علم کی خدمت میں مشغول ہیں، وہ انہیں تعجب کی نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ، یہ نہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ اشراق و چاش پڑھتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان ایک تکبر بیدار کر دیتا ہے کہ 13 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یہ لوگ تو اتنی عبادت بھی نہیں کرتے، ان کا درجہ کم ہے۔ تو کبھی بھی ایسے وساوس کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے،
ان آیات قدسیہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی بھی عبادت نہیں کی تھی، لیکن آپ کے پاس علم تھا، اور فرشتے ہزارہ برس سے عبادت کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم بھی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کم تھا، لہٰذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور جب یہ فضیلت اور فوقیت واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس میں ایک تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ابلیس جو شیطان کا نام ہے، شیطان کا لقب ہے، یہ جن تھا، یہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں۔ تو اب یہاں ایک مختصر سا اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم ہی نہیں دیا بلکہ یہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اب فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا، جب شیطان کو حکم ہی نہیں تھا تو اس کا سجدہ نہ کرنا اس کے لیے قابل گرفت کیوں بنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ کو پہلے ہم نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، انہیں دنیا میں تصرف کی طاقت و قدرت عطا فرمائی، پھر جب ان میں سرکشی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے ہلاک کروایا، کثیر ہلاک ہوئے، کچھ پہاڑوں وغیرہ میں اور جنگلوں میں بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اللہ کے حکم سے ہی، لیکن ابلیس ان میں شامل نہیں تھا اور یہ کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس لیے اگرچہ حکم بظاہر فرشتوں کے لیے ہے، نام فرشتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن چونکہ شیطان ان کے ساتھ شامل تھا لہٰذا یہ حکم شیطان کو بھی شامل ہوا۔ اور اس کی دلیل اسی آیت میں ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اگر شیطان کو یہ حکم شامل نہ ہوتا تو اس کا انکار کرنا، اس کا تکبر کرنا کفر کا سبب کبھی بھی نہ بنتا۔ اب یہ ملائکہ کی جمع ہے، فرشتے وہ کہتے ہیں، جمع ملائکہ ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مناسب وقت پہ کلام کریں گے۔ پہلے ایک یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سجدہ کس وقت کروایا گیا تھا۔ تو سورہ حجر آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ واضح فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو فوراً ہی یہ سجدے کا معاملہ ہوا تھا، لہذا ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مکمل بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت وہ کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اور سجدہ تعظیمی وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے سجدہ کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، آپ کی تعظیم کروانا مقصود تھا، لہذا فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کفر نہیں ہوتا لیکن حرام ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام اگلی آیات میں عرض کیا جائے گا۔